بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 301، سورۃ نور، آیت نمبر 31۔ سورہ نور جو اصلاح معاشرہ اور دفع الفحشاء کے بیان میں ہے، تو وہ 7 آداب یا 11 آداب اور قوانین جو صد و باب الفحشاء یعنی بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کے دروازے کو بند کرنے کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے پہلا ادب کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے اور بغیر ضرورت کے مت جاؤ۔ دوسرا اصول ذکر کیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اگر کسی کے پاس ضرورت سے اور مجبوری سے کسی کام سے جانا پڑے تو دوسروں کے گھروں میں یا باہر جاتے ہو تو اپنی نگاہوں کی خوب حفاظت کرو، اس لیے کہ البصر برید الزنا، نگاہ جو ہے یہ زنا کی ڈاکیہ ہے اور اس طرف لے جانے والی چیز ہے۔ اور النظر السہم من سہام ابلیس، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس دوسرے ادب میں وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کا ادب بھی ذکر کیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے کشف اور زنا سے، یہ ان لوگوں کے لیے بڑی پاکی کا ذریعہ ہے۔ ادب نمبر 3 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، آج کے سبق میں کہ جس طرح کے نگاہ کی حفاظت اور شرمگاہوں کی حفاظت مردوں کو یہ حکم مستقل طور پر دیا گیا ہے، تو اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہ حکم مستقلاً ذکر کیا ہے۔ یہاں عورتوں کو مردوں کے تابع نہیں کیا، جیسے کہ عام قرآن کے انداز میں یا ایھا الذین آمنوا کا جب حکم ہوتا ہے تو ذکر عام طور پر صراحتاً مرد ہوتے ہیں اور عورتیں ان کے تابع اور ضمناً داخل ہوتی ہیں، لیکن یہاں بدنگاہی کے مسئلے میں عورتوں کو مستقل حکم ہے۔ اس کی اہمیت کی وجہ سے تو ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قل کہہ دیجئے اے پیغمبر للمؤمنات، مومن مرد عورتوں سے، یغضضن من ابصارہن کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، ویحفظن فروجہن اور وہ اپنی شرمگاہوں کی اور عورت کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن اور اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں، الا ما ظہر منہا، ہاں مگر جو خود بخود ظاہر نظر آ رہی ہے، ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن اور وہ اپنے چادروں کو دوپٹوں کو ڈالیں اپنے گریبان کے اوپر، ولا یبدین زینتہن اور وہ ظاہر نہ کرے اپنی زینت کو مگر اپنے خاونوں کے سامنے، او آبائہن یا اپنے باپ کے سامنے، او آباء بعولتہن یا اپنے خاون کے جو باپ سسر ہے ان کے سامنے، او ابنائہن اپنے بیٹوں کے سامنے، یا او ابناء بعولتہن اپنے خاون کے بیٹے جو دوسری بیوی سے ہے ان کے سامنے، او اخوانہن اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن اور اپنے بھتیجوں کے سامنے یعنی بھائی کے بیٹے، او بنی اخواتہن اپنی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجوں کے سامنے، او نسائہن یا مومن عورتوں کے سامنے، مسلمان عورتوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانہن یا وہ باندیاں جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہے ان کے سامنے، او التابعین یا وہ مرد جو خدمتگار ہیں جو ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں کام میں، غیر اولی الاربۃ جو حاجت نہیں رکھتے نکاح کی یعنی شہوت نہیں ہے، من الرجال مردوں میں سے، او الطفل الذی وہ بچے، لم یظہروا علی عورات النساء جو عورتوں کی عورات کے اوپر یعنی پردے والی باتوں پر خبردار نہیں ہے، تو ان کے علاوہ عام مردوں کے سامنے وہ اپنے موازی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ اس آیت کے اندر
دو ادب ذکر کیے جو بڑے ہیں کہ قل للمؤمنات یغضضن، کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتے عورتوں سے، یہ حکم۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ادب ذکر کیا ہے کہ ولا یبدین زینتہن، کہ عورتیں جن لوگوں کے ساتھ رہن سہن رکھتی ہے، یعنی وہ رشتہ دار جو ان کے محارم ہے اور ان کے ساتھ ان کا رہنا سہنا رہتا ہے، تو ان کے سامنے موازی زینت کے علاوہ باقی اپنے آپ کو پردے میں رکھیں، اور اس کے علاوہ مردوں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ جن کے سامنے زینت کے اظہار کی اجازت ہے ان کا تذکرہ بھی ان آیات کے اندر ہے۔ تو پہلا حکم کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، جیسے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پچھلے درس میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ عورتوں کے لیے بہتر بات یہ ہے کہ اللہ یرین الرجال ولا یرونہن، کہ ان کو اس طرح رہنا چاہیے، اپنے آپ کو اس طرح محفوظ کہ وہ نہ مردوں کو دیکھیں اور نہ ان کو مرد دیکھ سکیں، وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھیں۔ بلکہ سورہ احزاب کا حکم تو یہ ہے کہ وقرن فی بیوتکن، وہ اپنے گھروں کے اندر رہیں اور گھر سے باہر نہ جائیں۔ اور ایک روایت ہے کہ جب عورت جو ہے نا گھر سے باہر نکلتی ہے تو یستشرفھا الشیطان، شیطان اس کا انتظار کرتا ہے اور اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور لوگوں کو اس کے طرف لگا دیتا ہے، اس لیے اس پر شیطان حملہ کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو عورت کو گھر کے اندر رہنا چاہیے، گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے کشف سے اور بدکاری سے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ظاہر نہ کرے اپنی زینت کو۔ یہ تیسرا ادب ہے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، کیونکہ عورتیں جن لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا رکھتی، اختلاط رکھتی ہے، تو اس کے ساتھ ایک سلیقے کے ساتھ رہے، ایک طریقے کے ساتھ رہیں، اور ان کے کچھ آداب ذکر کی ہے کہ وہ ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زینت سے مراد یہاں زینت دو قسم کی ہے، ایک زینت کسبی ہے اور دوسری زینت خلقی ہے۔ پیدائشی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے یا عورت میں جو خوبصورتی رکھی ہے تو وہ بھی مراد ہے اس میں۔ مثال چہرہ خوبصورت ہے، آنکھیں ہیں، ناک اور ہونٹ ہے اور کان ہے اور قدم پاؤں ہے اور ہاتھ ہے، تو ان کے اندر جو ایک خوبصورتی رکھی ہے وہ مراد ہے کہ ولا یبدین زینتہن، کہ وہ کسی کے سامنے اپنے ان مواضع زینت کو، یعنی پاؤں کو، چہرے کو، ہاتھ کو، ان کو نہ ظاہر کرے۔ دوسرا زینت کا معنی یہ ہے کہ زینت کسبی مراد ہے، یعنی اس میں اپنی جو میک اپ اور خوبصورتی ہے، مانا اس کا سرما لگایا ہے یا مہندی لگائی ہے، یا اس کے کان کے اوپر جو زیورات ہے، ناک میں جو زیورات ہے، اور ہاتھ پاؤں میں جو زیورات ہے، کنگن وغیرہ ہے پاؤں کے اوپر، اور اس طرح ان کے بال ہے تو خوبصورتی جس کو میک اپ کہا جاتا ہے، تو یہ بھی مراد ہے۔ یہ دونوں مراد ہے، کسبی اور خلقی دونوں۔ تو ولا یبدین زینتہن، کہ وہ اپنی حقیقی زینت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ بھی نہ ظاہر کرے، جو ہاتھ پاؤں اور دیگر اس کے جسم ہے۔ ولا یبدین زینتہن، اور وہ کسبی زینت بھی ظاہر نہ کرے۔ تو مراد زینت سے مواضع زینت ہے۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ نے یہی معنی کیا ہے کہ زینت اور مواضع زینت مراد ہے۔ الا ما ظہرہ میں یہ ظہرہ فعل لازمی ہے، متعدی نہیں ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ جو ظاہر کرے، بلکہ ما ظہرہ معنی جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اور خود بخود جو چیز ظاہر ہوتی ہے یعنی اس کے اختیار میں نہیں اس کو چھپانا، بغیر قصد اور بغیر ارادے کے، بغیر اختیاری طور پر جو ظاہر ہو جاتی ہے، تو اس سے مراد مفسرین کے ہاں وہ الثیاب کپڑے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی قول ہے کہ الا ما ظہر منہا سے مراد وہ الثیاب کپڑے ہیں یا ایک آنکھ ہے، اور یا یہ ہے کہ ہوا کی وجہ سے جو انسان کا جسم غیر اختیاری طور پر نظر آ جاتا ہے تو وہ مراد ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر سمرقندی نے سورہ احزاب میں لکھا ہے کہ چادر ڈالی اور پورے جسم پر اور پورے جسم کو ڈھانکا اور ایک آنکھ نظر آئی، اور پھر کہا کہ الا ما ظہر منہا سے یہی مراد ہے، اور کہا یہ برقع مراد ہے۔ تو الا ما ظہر ان کے قول کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود کے
کہ الثیاب کپڑے مراد ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ چونکہ کپڑوں کو نہیں چھپایا جا سکتا، اس لیے کہ کپڑے کے اوپر دوسرا کپڑا ڈالیں گے تو تسلسل کی خرابی لازم آئے گی یا تکلیف ما لا یطاق کی خرابی لازم آئے گی، تو اس لیے ما ظہر منہا سے مراد کپڑے ہیں، یا غیر اختیاری طور پر جو حواس سے یا کسی مجبوری سے کوئی جسم کھل جاتا ہے اس کے قصد اور ارادہ نہ ہو۔ جبکہ دیگر مفسرین، اس میں سے بہت سارے مفسرین ہیں، دقائق و تفسیر میں شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، اور اس طرح تفسیر سمرقندی اور تفسیر سراج منیر ابن جوزی وغیرہ، انہوں نے یہی مراد لیا ہے۔ جبکہ ایک جماعت مفسرین کی یہ ہے کہ الا ما ظہر سے مراد الکفین والوجہ مراد لیا ہے، کہ جو اس کا چہرہ ہے یا اس کے ہاتھ ہیں وہ نظر آ جائیں، یا السوار یا الکحل الخاتم وغیرہ کے الفاظ ذکر کیے ہیں۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ذکر کیا ہے کہ جو مجاہد سے نقل ہے کہ الا الکفین والوجہ مراد ہے، اور اس روایت کے اوپر بڑے بڑے علماء ڈٹے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اسی کو پسند کیا ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے حضرت ابن عباس کی، اور یہ قول ضعیف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابیات کا جو عمل ہے وہ اس روایت کے خلاف ہے۔ حضرات صحابیات کا جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے چہرے کو اور اپنے بالوں کو اور تمام کو ڈھانکتی تھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حج کے موقع پر لا تنتقب ولا تلبس القفازین، کہ عورت جو ہے نا نقاب بھی نہیں ڈالے گی اور وہ جو ہے نا دستانے بھی نہیں پہنے گی۔ تو اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے عورتیں جو ہے نا وہ حج کے لیے جب جاتی تھی تو وہ دستانے بھی ڈالتی تھی اور نقاب بھی ڈالتی تھی، چہرے کو ڈھانکتی تھی۔ تو اس سے صحابیات کا عمل معلوم ہوتا ہے، تب ان کے لیے یہ حکم آیا کہ وہ نقاب بھی نہ ڈالیں اور دستانے بھی نہ پہنیں۔ اور اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ صحابیات کا کہنا ہے کہ کننا غطینا وجوہنا اذ مر بنا الرجال، ہم اپنے چہروں کو حج کے موقع پر جب ہمارے قریب سے مرد گزرتے تھے تو ہم اپنے چہروں کو ڈھانک لیتی تھی۔ تو صحابیات کا عمل جو ہے وہ اپنے چہروں کو ڈھانک لینا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ صفوان کے اوپر تہمت کا مسئلہ تھا، تو جب حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ صفوان میرے قریب آیا تو فغمرت وجہی بالجلباب، میں نے اپنے چہرے کو جلباب سے ڈھانک لیا۔ تو یہاں پر چہرے کو ڈھانک لینا یہ صحابیات کا عمل ہے۔ تفسیر ابن جوزی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ لا یجوز، جائز نہیں ہے، بغیر عذر، بغیر عذر کے، یعنی النظر، دیکھنا عورت کے چہرے کی طرف یا اس کے قدمین یا ہاتھ کی طرف، لا لشہوت ولا لغیر، نہ شہوت کے ساتھ اور نہ بغیر شہوت کے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چہرہ جو ہے یہ پردے میں داخل ہے۔ البتہ فقہا کا جو قول ہے کہ العورت کلھا عورت الا الوجہ والکفین والقدمین، اس سے مراد وہ ستر فی الصلاۃ مراد ہے۔ وہ نماز کا مسئلہ ہے کہ نماز کے اندر چہرہ اور ہاتھ جو ہے نا وہ کھلے رہیں گے، کیونکہ اس طرح نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، وہ ستر کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہاں سورہ نور کے اندر جو مسئلہ یہ ابداء زینت کا مسئلہ ہے کہ گھر کے اندر عورت جو ہے نا کن لوگوں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے اور باقیوں کے سامنے نہیں کر سکتی، یہ گھر کے اندر کا مسئلہ ہے، یہ ستر کا مسئلہ نہیں ہے۔ ستر کا مسئلہ سورہ احزاب میں ذکر ہے، اور وہ جب گھر سے باہر جاتی ہے تو پورے جسم پر برقع ہوگا، جیسے کہ تفسیر سمرقندی کا حوالہ دیا عبداللہ بن مسعود کے قول کے مطابق کہ وہ پورا جسم ڈھانکا ہو اور صرف ایک آنکھ نظر آئے جس سے راستہ دیکھ سکے، اور وہ بھی جسم کے اوپر چمٹا نہ ہو، وہ برقع جسم سے دور رہے۔ تو اس لیے الا ما ظہر منہا کی آیت سے یا اس روایت سے دھوکہ نہ کھایا جائے کہ اس سے مراد چہرہ ہے یا قدمین ہے، کیونکہ اصل زینت اور خوبصورتی وہ چہرے کے اندر اور ہاتھ کے اندر ہے۔ اس کی ابداع اور اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کے سامنے یہ ظاہر کی جائے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، زینت کو ظاہر نہ کرے بلکہ ڈالیں اپنی چادروں کو عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی گریبانوں کے اوپر۔